السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ محترم سامعین حضرات، جو 2 آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، یہ سورہ الفجر 30ویں پارے کی سورہ الفجر کی پہلی 2 آیات ہیں۔ ان آیات میں اللہ وحدہ لا شریک نے 2 چیزوں کی قسم کھائی ہے، ایک فجر کی قسم اور ایک 10 راتوں کی قسم۔ ان 10 راتوں سے مراد کون سی راتیں ہیں، اس کے بارے میں مفسرین نقل کرتے ہیں۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے علاوہ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، امام مجاہد رحمہ اللہ تعالی، ان سے اور ان کے علاوہ اور کئی اسلاف سے یہ بات مروی ہے، تفاسیر کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے ولیال عشر 10 راتوں کی جو قسم کھائی ہے، ان 10 راتوں سے مراد ذو الحج کے پہلے 10 دن مراد ہیں، جس کو عشرہ ذی الحج کہا جاتا ہے۔ یہ عشرہ ذی الحج جو کہ آج یا کل میں جس کی ابتدا ہونے والی ہے، ذی الحج کا چاند آج نظر آ جائے یا کل نظر آ جائے، تو جس کا آغاز ہونے والا ہے، یہ عشرہ ذی الحج وہ عشرہ ذی الحج ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے سورہ الفجر کے اندر قسم کھائی ہے۔ اس عشرہ ذی الحج کے بارے میں، اس کی فضیلت اور اس کی اہمیت کے حوالے سے امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان جو صحیح البخاری کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ نے نقل فرمایا ہے، میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مل عمل فی ایام افضل منہا فی ہذہ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان 10 دنوں کے اندر کیے ہوئے نیک اعمال باقی کے سارے سال میں کیے ہوئے نیک اعمال ان 10 دنوں میں کیے ہوئے نیک اعمال کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ صحابہ نے عرض کی، اللہ کے رسول، ولل جہاد، اور جو جہاد فی سبیل اللہ ہے وہ بھی ان 10 دنوں میں کیے ہوئے نیک اعمال کا مقابلہ نہیں کر سکتا؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، ولل جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد فی سبیل اللہ بھی ان دنوں میں کیے ہوئے نیک اعمال کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ہاں کہ ایک وہ انسان کہ جو اپنا گھوڑا، اپنی سواری لے کے جائے اور اپنا آپ لے کے جائے اور پھر میدان جنگ سے کچھ بھی واپس نہ آئے، جانور بھی وہاں پر قربان ہو جائے اور اس مجاہد کی جان بھی وہاں پر قربان ہو جائے، اس کا عمل زیادہ ہے۔ باقی اس کے علاوہ کوئی عمل ان 10 دنوں میں کیے ہوئے نیک عمل کا مقابلہ نہیں کر سکتا، کیونکہ ان 10 دنوں کی یہ فضیلت ہے کہ ان دنوں میں کیا ہوا عمل تمام پورے سال کے اعمال سے افضل ہے اور بہتر ہے۔ حدیث کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان 10 دنوں کی جو فضیلت ہے اس حوالے سے جو مختلف روایات کے الفاظ ہیں وہ میں آپ کے سامنے نقل کرتا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ارشادات فرمائے، ایک تو یہ بخاری کی روایت ہے جس میں یہ الفاظ آئے ہیں کہ افضل منہا، کہ باقی دنوں میں کیے ہوئے نیک اعمال ان 10 دنوں میں کیے ہوئے نیک اعمال سے جو ہے نا وہ افضل نہیں ہیں، بلکہ ان 10 دنوں میں کیے ہوئے نیک اعمال باقی دنوں میں کیے ہوئے اعمال سے افضل ہیں۔ تو ان 10 دنوں کے اندر جو کیے ہوئے نیک اعمال ہیں وہ کتنے کو افضل ہیں؟ ایک روایت سنن ابو داود کی اور جامع ترمذی کی اور ابن ماجہ کی اور مسند احمد کی روایت ہے، اس کے اندر یہ حدیث ان لفظوں کے ساتھ آئی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ، کہ ان 10 دنوں میں کیے ہوئے نیک اعمال باقی کے سارے سال میں کیے ہوئے اعمال صالحہ سے زیادہ ان 10 دنوں میں کیے ہوئے نیک اعمال اللہ کو زیادہ محبوب ہیں۔ بخاری کی روایت میں
افضل کا ذکر آیا ہے کہ ان 10 دنوں میں کیے ہوئے اعمال باقی کے دنوں میں کیے ہوئے اعمال سے افضل ہیں۔ اور ابو داود وغیرہ کی روایت، ترمذی، ابن ماجہ، مسند احمد کی روایت میں احب الی اللہ کے لفظ آئے ہیں کہ ان 10 دنوں میں کیے ہوئے اعمال باقی دنوں میں کیے ہوئے اعمال سے اللہ کے ہاں زیادہ محبوب ہیں، زیادہ پیارے ہیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث کے اندر یہ الحدیث ان لفظوں کے ساتھ آئی ہے، مسند ابی داود، مصنف عبدالرزاق، مسند احمد وغیرہ اور سنن دارمی اور شعب الایمان بہقی کی، اس کے اندر یہ حدیث ان الفاظ کے ساتھ آئی ہے، ازکا عند اللہ ولا اعظم، کہ باقی کے دنوں میں کیے ہوئے اعمال ان دنوں کے نیک اعمال سے زیادہ جو ہے نا وہ پاکیزہ نہیں ہیں اور عظیم نہیں ہیں، بلکہ ان دنوں میں، ان 10 دنوں میں کیے ہوئے نیک اعمال باقی پورے سال میں کیے ہوئے نیک اعمال سے زیادہ پاکیزہ ہیں اور زیادہ اللہ کے ہاں عظیم ہیں۔ یعنی مختلف احادیث کے الفاظ کو اگر جمع کیا جائے تو ہمیں یہ لفظ ملتے ہیں، ایک یہ کہ ان 10 دنوں میں کیے ہوئے اعمال صالحہ باقی کے دنوں میں کیے ہوئے اعمال صالحہ سے زیادہ افضل ہیں، ان 10 دنوں میں کیے ہوئے اعمال صالحہ باقی کے دنوں میں کیے ہوئے اعمال صالحہ سے زیادہ اللہ کے ہاں محبوب ہیں، ان 10 دنوں میں کیے ہوئے اعمال صالحہ باقی کے دنوں میں کیے ہوئے اعمال صالحہ سے اللہ کے ہاں زیادہ پاکیزہ ہیں اور زیادہ عظیم ہیں۔ تو ان ساری احادیث کو اگر اکٹھا کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ ان 10 دنوں میں کیے ہوئے اعمال اللہ کے ہاں بہت زیادہ محبوب بھی ہیں، بہت زیادہ افضل بھی ہیں، بہت زیادہ پاکیزہ بھی ہیں، بہت زیادہ عظیم بھی ہیں۔ تو ان احادیث کا یہ تقاضا ہے کہ ان ذی الحج کے پہلے 10 دنوں کے اندر ہمیں کثرت کے ساتھ نیک اعمال کرنے چاہیے۔ ویسے تو کوئی بھی نیک عمل آپ ان 10 دنوں میں کریں گے وہ عمل اللہ کے ہاں زیادہ محبوب ہوگا، زیادہ پاکیزہ ہوگا، زیادہ عظیم ہوگا، زیادہ افضل ہوگا باقی کے دنوں کے نیک اعمال سے، سوائے لیلۃ القدر کے، کیونکہ لیلۃ القدر کے بارے میں قرآن میں آتا ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف الشہر، کہ لیلۃ القدر کی عبادت 1000 مہینے کی عبادت سے افضل اور بہتر ہے۔ تو لیلۃ القدر کو چھوڑ کر دنوں کے اعتبار سے پورے سال کے دنوں سے ان 10 دنوں کے اعمال صالحہ اللہ کے ہاں زیادہ عظمت والے ہیں، زیادہ پاکیزہ ہیں، زیادہ محبوب ہیں، زیادہ افضل ہیں۔ تو یہ حدیث اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ہمیں ان دنوں کے اندر جو ذی الحج کے پہلے 10 دن ہیں کثرت کے ساتھ نیک اعمال کرنے چاہیے۔ اور نیک اعمال کون سے؟ نمازیں فرضی تو ہم نے پڑھنی ہی پڑھنی ہے، نوافل کا ہمیں کثرت کے ساتھ اہتمام کرنا چاہیے، روزے ہمیں نفلی جو ہے نا وہ کثرت سے رکھنے چاہیے، ذکر و اذکار سنت کے مطابق جو ہے وہ کثرت سے ہمیں جو ہے نا وہ کرنا چاہیے، صدقات و خیرات کثرت کے ساتھ ہمیں ان دنوں کے اندر کرنا چاہیے۔ تو اور بھی جو نیک اعمال جو اللہ اور اس کے رسول سے ہمیں ملتے ہیں وہ نیک اعمال ہمیں ان دنوں کے اندر کثرت سے کرنے چاہیے۔ ہر قسم کے نیک عمل کرنے چاہیے، لیکن خصوصاً وہ نیک عمل جن کا تذکرہ حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے وہ بالخصوص کرنے چاہیے۔ اور وہ کون سے ہیں؟ ان میں سے سب سے پہلے جو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے چیز ملتی ہے ان دنوں کے اندر وہ ہے ذکر الہی، کہ ذکر الہی ان دنوں کے اندر کثرت کے ساتھ کرنا چاہیے۔ اور ذکر الہی کے حوالے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ان دنوں کے حوالے سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّحْلِيلِ وَالتَّحْمِيدِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّسْبِيحِ، کہ ان دنوں کے اندر کثرت کے ساتھ الحمدللہ کہو، سبحان اللہ کہو، اللہ اکبر کہو، لا الہ الا اللہ کہو۔ تو یہ ذکر کثرت کے ساتھ ان دنوں کے اندر کرنے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا وہ رغبت دلائی ہے کہ یہ ذکر کثرت کے ساتھ ان دنوں کے اندر کرنا چاہیے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ ان اذکار کی یہ جو چاروں چیزیں ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اور ان کی جو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت بیان فرمائی ہے عام دنوں کے اندر ذی الحج کے ان 10 دنوں سے ہٹ کر، وہ فضیلت بہت زیادہ ہے۔ جس طرح کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے۔ اور اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سبحان اللہ اور الحمدللہ کے بارے میں جو ہے نا وہ ارشاد فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ترازو کو بھر دیتے ہیں، سبحان اللہ اور الحمدللہ۔ اور لا حول ولا قوت الا باللہ کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ کے عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ تو اس طرح
جو باقی کے اذکار ہیں ان کی بھی فضیلت احادیث سے ثابت ہے عام دنوں کے اندر۔ تو عام دنوں میں جب ان اذکار کی فضیلت بہت زیادہ ہے، تو جب ہم ان اذکار کو ان ایام کے اندر جو عشر ذی الحج ہیں جب ہم کریں گے تو پھر ان کی فضیلت ان سے بھی بہت زیادہ بڑھ جائے گی، اور ان دنوں میں کیا ہوا یہ ذکر باقی کے پورے سال میں کیے ہوئے ذکر سے افضل ہوگا، اللہ کے ہاں محبوب ہوگا، زیادہ پاکیزہ ہوگا اور زیادہ عظیم ہوگا۔ تو یہ ذکر ان دنوں کے اندر کثرت سے کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ نوافل کا اہتمام کرنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ اشراق، چاشت کی نماز اور سنتیں وغیرہ موقدہ اور غیر موقدہ سنتیں، تہجد کی نماز، تو ان نمازوں کا اہتمام جو ہے نا وہ کرنا چاہیے، کثرت سے نفل پڑھنے چاہیے، صدقات کثرت سے کرنے چاہیے، اور روزے بھی ہمیں کثرت سے جو ہے نا وہ ان دنوں کے اندر رکھنے چاہیے۔ تو روزوں میں سے ایک روزہ جو ذی الحج کے مہینے کے ذی الحج کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 9 ذی الحج کا روزہ جس کو عرفے کا روزہ کہا جاتا ہے، تو عرفے کے روزے کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ والسنۃ التی بعدہ، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ عرفے کے روزے کے حوالے سے جو کہ ہمارے پاکستان میں 9 ذی الحج کا روزہ بنتا ہے، لوگ اس حوالے سے بھی مختلف قسم کی جو ہے نا وہ غلط فہمیوں کا شکار ہو چکے ہیں۔ بہرحال 9 ذی الحج کا روزہ ہمارے پاکستان میں عرفے کا روزہ 9 ذی الحج کا روزہ بنتا ہے۔ تو 9 ذی الحج کا روزہ عرفے کا جو روزہ ہے اس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اس بات کی امید ہے کہ جو اللہ کی رضا کی خاطر اس 9 ذی الحج کا یعنی عرفے کا جو روزہ رکھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے 2 سال کے گناہ صغیرہ معاف فرما دیں گے، ایک سابقہ جو گزشتہ سال ہے اس کے اور ایک آنے والے سال کے، اللہ تعالیٰ 2 سال کے گناہ صغیرہ جو ہے نا وہ اپنی رحمت کے ساتھ اس بندے کے معاف کر دیں گے جو ذی الحج کے 9 تاریخ یعنی عرفے کا روزہ رکھتا ہے۔ تو باقی کے جو 8 دن ہیں، یکم ذی الحج سے لے کر 9 ذی الحج تک، باقی کے 8 دن میں بھی آپ روز بھی روزہ رکھ سکتے ہیں، ایک دن چھوڑ کر ایک دن بھی روزہ رکھ سکتے ہیں، ان کے اندر آپ 1 2 3 4 روزے بھی رکھ سکتے ہیں، اور نہ بھی رکھیں تو صرف 9 ذی الحج کا روزہ بھی رکھ سکتے ہیں۔ بہرحال اس میں وسعت ہے، آپ 9 کے 9 دن روزہ رکھ لیں یا صرف 9ویں کا روزہ رکھ لیں، تو ان دنوں میں روزہ رکھنا بھی بہت افضل عمل ہے، بڑا پاکیزہ عمل ہے، بڑا عظیم عمل ہے، اور اللہ کے ہاں اس کی بڑی فضیلت ہے۔ تو اس لیے کثرت سے نفلی روزے رکھیں، اور خصوصاً یوم عرفہ کا روزہ 9 ذی الحج کا روزہ رکھیں، 2 سال کے گناہوں کی معافی ہے۔ اور اس کے علاوہ ان دنوں کے اندر اذکار کثرت سے کریں، نوافل پڑھیں، صدقات کریں۔ اور ایک ذکر یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، وہ کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، یہ دونوں صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب ذی الحج کا چاند نظر آ جاتا تو یہ یکم ذی الحج سے ہی بازاروں میں نکل جاتے اور بلند آواز سے تکبیرات پڑھنا شروع کر دیتے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یعنی وہ بازاروں میں نکل جاتے اور اونچی آواز سے بازاروں میں پھرتے اور تکبیرات پڑھتے تاکہ ان کی آواز کو سن کر لوگ بھی تکبیرات پڑھیں۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام یکم ذی الحج سے ہی تکبیرات پڑھنی جو ہے نا وہ شروع کر دیتے تھے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم یکم ذی الحج سے ہی تکبیرات جو ہے نا وہ پڑھیں، بازاروں میں گھروں میں اٹھتے بیٹھتے ہم تکبیرات پڑھیں۔ اس کے علاوہ جو ہے نا وہ ذکر الہی کریں، نوافل پڑھیں اور صدقات و خیرات کریں، اور ہم جو ہے نا وہ روزے نفلی رکھیں اور جتنی زیادہ سے زیادہ ہو سکے اللہ کی عبادت کریں۔ یہ ان دنوں کی فضیلت اور ان دنوں میں بہت زیادہ جو ہے نا وہ اعلیٰ عمل ہیں۔ اور اس حوالے سے ایک بات آخر میں اور بھی عرض کرتا ہوں، جس طرح ان دنوں کے اندر نیک اعمال کرنا افضل ہیں، اعلیٰ ہیں، عظیم ہیں، پاکیزہ ہیں، اللہ کو محبوب ہیں، ایسے ہی ان دنوں میں اگر آپ گناہ کریں گے تو ان گناہوں کا بھی جو سزا ہوگی یا اس کا جو گناہ ہوگا وہ بھی عام دنوں کی نسبت زیادہ ہوگا۔ تو اس لیے گناہوں سے اجتناب کیا جائے اور نیکیاں کثرت سے کی جائیں، یہ ان 10 دنوں کا تقاضا ہے۔ اللہ ہمیں سنت رسول کے مطابق عشر ذی الحج کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے اعمال صالحہ کثرت سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔